أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور کچھ لوگ یعنی منافقین جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اس رکوع کے اختتام تک منافقین کے احوال کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس رکوع کے اختتام پر منافقین کے بارے میں ضرور سماعت کیجیے گا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و جلن کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ یعنی جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا گیا جن میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا ذکر ہے، ویسے ویسے منافقین کی بغض و جلن کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سن لو، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ قرآن کریم نے بدعقیدگی کو فساد کہا۔ کائنات میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو، یقیناً وہی بے وقوف ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی کافر سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اور فی الحال انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا،
تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ وہ حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، یعنی انہیں اندھا اور بہرا کر دیتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ غلبہ اسلام دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ مال غنیمت ملے، اور مشکلات میں حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ رکوع کے اختتام تک منافقین کے احوال کا ذکر اور تذکرہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اب کچھ منافقین کے احوال ضرور سماعت کیجیے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنا دیا جائے، لیکن جب آفتاب اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی اور مدینے والوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا۔ اس کی طرف مدینے والوں کا وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا، اس لیے اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر یہ بہت چالاک تھا۔ اس نے بہت خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں، اس لیے بظاہر تو یہ مسلمان ہو گیا مگر دل سے سخت دشمن رہا، اور اس نے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا اور کہتا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی، اور جب کفار سے ملتا تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا، اور دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے جس سے اس کی پوری جماعت بن گئی جن کا نام منافقین ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔